الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي وعلى عترته الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم، سلسلہ گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے میں ہے. سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور اس آیت نمبر 2 کے ضمن میں جو عنوان میں نے قرار دیا ہے وہ عنوان ہے فلسفی آف ایجوکیشن ان دا مرر آف کربلا. کربلا کی روشنی میں تعلیم و تربیت کا فلسفہ کیا ہے؟ کربلا پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اس سے کچھ درس حاصل کرنے کی کوشش کر سکے. کل جو معروضات عرض کیے گئے ان کا ماحصل مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کے نفسوں کے تزکیے کے لیے بھیجا. تزکیہ نفس کے لیے یہی وہ تزکیہ ہے جس کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ انسان سیکھے، علم حاصل کرے. اور پہلے مرحلے میں جو سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت کی ابتدا جو ہو رہی ہے دوسری آیت میں، وہ یہیں سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جاہلوں میں بے پڑھے لکھوں میں ایک رسول کو بھیجا. اب بے پڑھے لکھوں میں جب رسول کو بھیجا تو اس کا کام کیا ہے؟ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. پہلا مرحلہ آیات کی تلاوت ہے. تلاوت کے معنی میں نے پہلے ہی عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ تلاوت فقط پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. تلاوت نام ہے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا اتباع بھی کرنا. جب تک انسان ان آیتوں کی اتباع نہیں کرے گا تلاوت کا کوئی مفہوم و فائدہ اسے حاصل ہونے والا نہیں ہے. بس یہی وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا قرآن ایسا مکتب ہے، قرآن ایسا مدرسہ ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے. بغیر علم کے نہ تم تربیت حاصل کر سکتے ہو، نہ تمہارے زندگی میں کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تعلیم، اب تک ہم نے فلسفے کی کچھ معروضات عرض کیے ہیں. اس کے بعد آج گفتگو تعلیم کے مرحلے تک ہے. تعلیم کے بارے میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو آغوش مادر سے لے کر قبر کی تنہائی تک. تو اب اس سلسلے میں کہیں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ کہا جائے کہ ہاں انسان اس عمر کے بعد اب علم حاصل نہیں کر سکتا. رسول نے زندگی کا ایک مرحلہ بنا دیا کہ دیکھو علم حاصل کرنا ہے ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی تنہائی تک. تب اس درمیان میں جو انسان جتنی دن بھی جتنے سال بھی اپنی زندگی کو گزارتا ہے اس پر لازم یہ ہے کہ اپنی حیات کو سیکھنے سکھانے تعلیم و تعلم میں دے. ورنہ وہ بندہ جو علم نہیں حاصل کرتا، جو نہیں پڑھتا، وہ یہ سوچ کے کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہم کیا پڑھیں گے، ہماری عمر تو زیادہ ہو گئی ہم کیا پڑھیں گے، تو وہ براہ راست رسول کی اس حدیث کا انکار کر رہا ہے کہ جہاں رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کا کوئی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی سن و سال نہیں ہوتا. انسان جب چاہے جیسے چاہے علم حاصل کر سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی تڑپ پائی جائے. پروردگار عالم نے اسی لیے انسان کو اتنا افضل بنایا، اتنا افضل بنایا کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رات سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، شہوت بھی دی،
لیکن یہی فرق ہے انسانوں اور جانوروں میں. 3 مرحلے. جب مولانا سے پوچھا گیا، زخار العقبہ کی روایت یہ ہے کہ مولانا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے کلی طور پر مخلوقات کو کتنی قسموں میں منقسم کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کلی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک جسے بیان کیا گیا کہ فرشتہ، دوسری قسم مولا بیان فرماتے ہیں کہ انسان، تیسری قسم بیان فرماتے ہیں کہ جانور. پوچھنے والے نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان سے افضل، انسان فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ آدم و ابلیس کے مرحلے میں جب یہ کہا گیا کہ سجدہ کرو تو وہاں آدم کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا. حالانکہ یہ بھی ایک سجدہ تعظیمی تھا، آدم سبب تھے، سجدہ خدا کا ہو رہا تھا. لیکن بہرحال جب یہ کہا گیا تو مولا، جب یہاں کہا گیا کہ مولا یہ بتائیے، وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ فرشتہ ظاہر ہے، فرشتہ مفضول ہے، اور یہاں آپ اس مقام پر بیان فرما رہے ہیں فرشتہ نمبر 1 پر. مولا بیان فرماتے ہیں ہاں اس لیے میں نے فرشتوں کو نمبر 1 پہ رکھا ہے کہ فرشتہ ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں اکثر، دیکھو فلاں انسان فرشتے کی طرح ہے، کتنا فرشتہ ہو گیا ہے. فرشتہ بننا بڑا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسان جو پیدا ہی کیا گیا ہے اطاعت پروردگار کے لیے، جبری اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ جو عالم سجدہ میں ہے قیامت تک سجدہ کر رہا ہے، جو رکوع میں ہے رکوع کر رہا ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام کر رہا ہے، جو قعود میں ہے وہ قعود کر رہا ہے. تو اب کمال وہاں نہیں ہے کہ وہاں کمال نہیں ہے کہ جہاں جبری اطاعت ہے، کمال تو وہاں ہے کہ جہاں اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کر دیا. اب اس آزادی کے باوجود انسان سجدہ بھی کر رہا ہے، اطاعت بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے. اور اسی لیے جب بندہ سجدے پر آتا ہے اور اس منزل پہ پہنچتا ہے جسے معراج المومن کہا جاتا ہے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ کتنا عظیم ہے، میں نے اس سے آزاد خلق کیا تھا لیکن یہ سجدہ کر کے اس نے اپنے آپ کو اتنا افضل کر دیا کہ آواز آئی اے فرشتوں میں نے اس بندے کو معراج عطا کر دی، فرشتے کو معراج عطا کر دی. برادران عزیز، جب اللہ نے فرشتوں کو معراج نہیں دی بلکہ انسانوں کو معراج عطا کی، تو مولا بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 قسمیں ہیں، فرشتے، انسان، جانور. فرشتہ وہ ہے جس کے پاس فقط عقل ہے، شہوتیں نہیں ہیں. جانور وہ ہے جہاں شہوتیں ہیں عقل نہیں ہے. انسان وہ ہے کہ جہاں عقل بھی پائی جاتی ہے، شہوتیں بھی پائی جاتی ہیں، ہوا و ہوس بھی پائی جاتی ہے. تو اب مولا بیان فرماتے ہیں میں نے اس لیے انسانوں کو درمیان میں رکھا کہ اگر انسان عقل پر غلبہ پالے، عقل کے ذریعے سے شہوتوں پر غلبہ پالے تو اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے. اور اگر عقل غالب آ جائے، عقل مغلوب ہو جائے، شہوتیں غالب آ جائیں تو انسان اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ جانور یا اس سے بھی ابتر کمتر ہو جاتا ہے. جس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے کہ جہاں پر فرشتوں کے پر جل رہے تھے وہ نالین پہلے وہاں چل رہے تھے. کون؟ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا گیا کہ 2 کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا، لیکن کب؟ اس وقت جب جبریل جیسا ملک کہتا ہے اس سے آگے بڑھ جاؤں تو بالوں پر جل جائیں. تو عزیزان گرامی، نبی نے آگے بڑھ کے بتا دیا کہ فرشتوں کی حد انسانوں سے آگے نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے شہوتوں پر غالب آ جائے تو فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے. لیکن اگر وہ غلبہ پا جائے، اس کے اوپر شہوتیں غالب آ جائیں، ہوا و ہوس آ جائے تو وہ جانور ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں عکاسی کی گئی اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی ذلیل تر ہیں. اس لیے کہ جانوروں کا کام ہی کھانا پینا ہے اور کھانا پینا زندگی گزارنا ہے، لیکن انسانوں کا کام فقط کھانا پینا نہیں ہے بلکہ تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے. ورنہ انسان نہ ہوتا، انسان بنا ہی عقل کے بنا پر ہے. اللہ نے اسے عقل دی ہے تاکہ عقل کے ذریعے سے انسان پوری کائنات کو مسخر کر سکے. تعلیم کے سلسلے میں جو گفتگو ہے وہ بڑی عظیم گفتگو ہے، فلسفے کی گفتگو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی. تعلیم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک عربی لفظ ہے. تعلیم ایک عربی لفظ ہے
جو تعلیم اور تعلم کے معنی میں، سیکھنے اور سکھانے کے معنی میں آتا ہے، اور حصول علم کے یعنی تعلیم علم حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ معنی اس مفہوم میں عام ہے جسے تکرار اور تدرج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، علم حاصل ہوتا ہے اس بنا پر کہ انسان علم کو پے در پے حاصل کرے، سیکھتا رہے۔ وہ اس حدیث سے منسجم ہو رہا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے قبر کی تنہائی تک علم حاصل کرتے رہو۔ کوئی زندگی کا لمحہ نہ جائے جہاں تم سیکھ نہ رہے ہو، جہاں کچھ سمجھ نہ رہے ہو۔ راغب اصفہانی اس معاملے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ تعلیم کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ بتائیے، اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ تعلیم ہے کیا، تو تعلیم کے جب اس میں لکھتے ہیں اس کے معنی میں کہ یہ اس کے معنی میں انہوں نے لکھا کہ علمتہ و علمتہ، اصل میں دونوں ایک ہی معنی، عالم تو ہوں، میں نے اسے سیکھا یا میں اسے سیکھ رہا ہوں۔ اعلام جلدی سے خبر پہنچانے کے ہوتے ہیں، جلدی سے علم حاصل کرنا۔ تعلیم معرفت کی عطا کا نام ہے، اس لیے کہ تعلیم کا نام ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تعلیم جیسے انسان علم حاصل کرتا جائے گا اور وہ علم حقیقتاً واقعیتاً علم ہوگا تو انسان اپنے رب سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ برادران عزیز، یہی وجہ ہے کہ علم کے حصول کے سلسلے سے ایک عظیم گفتگو بیان کی گئی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ مسلمانوں کے لیے گفتگو آئی، کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرو۔ علم مسلمانوں پر اور مسلمان مردوں پر بھی اور مسلمان عورتوں پر بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں فقط مردوں پر تعلیم حاصل کرنا واجب، بلکہ عورتوں پر بھی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ واجب ہے۔ اطلب الامر کا صیغہ لگا بتا دیا کہ دیکھو علم حاصل کرو تاکہ تم کائنات میں کچھ بن سکو۔ کربلا میں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حبیبی نے مظاہر امام حسین علیہ السلام میں کربلا میں جاہلوں کو جمع نہیں کیا تھا، کربلا میں علماء پڑھے لکھے افراد جمع تھے، قاریان قرآن، حافظان قرآن، مفسران قرآن کربلا میں موجود تھے، فقیہ موجود تھے کہ مولانا نے جو خط لکھا ہے حبیب نے مظاہر کو، اس خط کا عنوان ہی یہی تھا، من الحسین الغریب الی رجل الفقیہ، رجل الفقیہ، حبیب بن مظاہر کو حسین غریب کا خط۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کربلا کو میں نے جہلا کے لیے نہیں بلکہ علماء پڑھے لکھے افراد کے لیے، اور اسی لیے جو کربلا سیکھنا چاہتا ہے، جو کربلا سمجھنا چاہتا ہے اور علم سے دور ہے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کربلا سمجھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، کربلا سمجھنے کے لیے تعلم کی ضرورت ہے، کربلا میں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے ذہنوں کو بالیدہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جہاں علم نہیں ہوگا، جہاں معرفت نہیں ہوگی، جہاں جہالت پائی جائے گی، وہاں کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کربلا میں ایک جانب وہاں موجود تھا، عمر سعد بھی موجود تھا، حرملہ بھی موجود تھا، اور اسی لشکر میں حر بھی موجود تھا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ حر کسی بے پڑھے لکھے جاہل شخص کا نام نہیں تھا، جس کے علم کے بارے میں ایک لمحہ چھوٹا سا فقط ایک نظریہ اور ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا فقط ایک جز ہے کہ جب ایک موقع پر دونوں لشکر جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ ایک مقام پر اکٹھا ہوئے، دونوں لشکروں نے ایک ساتھ، امام حسین علیہ السلام اور حر کے لشکر نے ایک ساتھ خیمہ زن ہوئے، وقت نماز ظہر ہوا تو ایک بار امام نے کہا کہ حر تو اپنی نماز خود پڑھے گا یا ہمارے ساتھ پڑھے گا؟ تو حر کے علم کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرن آبادی جب امام وقت موجود ہے تو پھر میں اپنی نماز فرادہ نہیں پڑھ سکتا۔ حر نے نماز پڑھ کے ہی بتا دیا کہ دیکھو میں جاہل نہیں ہوں، وقت کا مرحلہ یہ ہے کہ میں یزید کا سپاہی ضرور ہوں، لیکن وقت آنے دو، میں بتا دوں گا کہ حسین کس معیار پر ہیں اور حر کتنا عظیم المرتبت ہے۔ برادران عزیز، یہی وجہ تھی کہ امام نے حر سے یہ کہا تھا ثقلت کا اموں کا یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ برادران عزیز، حر نے یہ جملہ سن تو لیا، لیکن علم کی بالغی اور معرفت کی اعلیٰ معیاری یہ تھی کہ حر نے آواز دی مجھے آپ کی مادر گرامی کی وہ عظمت پتہ ہے، ورنہ آپ کے علاوہ اگر یہ جملہ کوئی اور عرب میں کہہ دیتا تو پھر میں ہوتا اور وہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، حر کا جملہ بتا رہا ہے کہ حر اپنی معرفت میں کتنا عظیم ہے اور امام وقت کی معرفت رکھتا ہے۔ یہی وہ معرفت تھی جب شب عاشور حر خیمے میں ہے، کبھی خیمے کے باہر ہے، کبھی خیمے کے اندر ہے،
کبھی خیمے کے باہر ہے، کبھی خیمے کے اندر ہے، کبھی خیمے کے باہر ہے۔ بڑا اضطرابی کیفیت ہے حور کی۔ حور کا بیٹا کہتا ہے بابا کیا کربلا کی جنگ سے گھبرا رہے ہیں؟ حور کہتا ہے نہیں بیٹا، میں جنگ کربلا سے نہیں گھبرا رہا، میں گھبرا رہا ہوں فقط ایک مسئلے سے۔ بابا کون سا مسئلہ ہے؟ حور کے بیٹے نے جب پوچھا تو حور نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور خیام حسینی کے پشت پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد حور کہتا ہے میرے لال کیا کچھ آوازیں سن رہا ہے؟ حور کا بیٹا کہتا ہے ہاں بابا میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں۔ وہ بیٹا کہتا ہے ہاں بابا کچھ آوازیں سن رہا ہوں۔ حور کہتا ہے کیا آوازیں سن رہا ہے؟ حور کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا سن رہا ہوں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ایک بار حور کہتا ہے میرے لال اگر میں حسین کو گھیر کے کربلا نہ لاتا تو حسین کے بچے پیاسے نہ رہتے، خیموں سے صدائے آتش بلند نہ ہوتی۔ میں کربلا آج چوتھی محرم ہو گئی، ہم دل کھول کر اپنے مولا کا غم بھی نہ منا سکے۔ دھیرے دھیرے یہ ایام عزا ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، ہمارا مہمان مولا ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ مظلوم کربلا ایک بار حور کہتا ہے میرا لال جب تک میں اپنی سفید داڑھی کو اپنے خون سے خضاب نہ کر لوں اس وقت میں خاموش نہ بیٹھوں گا۔ حور نے پوری رات گزاری، صبح ہوئی، لشکر حسین کی طرف بڑھا، اج لشکر امام کی طرف بڑھا ہے تو ایک بار ہاتھوں کو بندھوا لیا۔ حور کے بیٹے نے سوال کیا بابا ہاتھ کو بندھوانے کا کیا سبب ہے؟ آواز دی میرے لال وہ کھلے ہاتھ کیسے حسین کے پاس چلا جائے؟ ان ہاتھوں لجام فرس امام حسین پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ایک بار کہتا ہے حور میرے لال میرے چہرے پہ نقاب ڈال دے۔ لو عزادارو حور کے بیٹے نے حور کے چہرے پہ نقاب ڈال دی۔ پوچھا بابا چہرے پر نقاب اور یہ رومال ڈالنے کا کیا سبب ہے؟ کہا میرے لال یہ گناہگار آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے امام حسین سے آنکھیں ملائی ہیں، جب تک یہ آنکھیں معاف نہ کی جائیں گی میں چہرہ نہ دکھا سکوں گا۔ ایک بار حور جب آگے بڑھا ہے گھوڑا چھوڑ دیا اب پیدل خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ جب حور بڑھ رہا تھا امام حسین نے آواز دی کہ اے میرے چاہنے والوں، اے عباس و علی اکبر و قاسم اور محمد، اے حبیب بن مظاہر مسلم بن اوسجا، جاؤ میرے مہمان حور کا استقبال کرو۔ ایک بار حور آ رہا تھا خیام کی طرف، حور کے بیٹے نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ حور نے پوچھا میرے لال نعرہ تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا خوشا نصیب آپ کا کہ حسین کے بھائی عباس، علی اکبر اور ان کے لشکر کے کمانڈر آپ کی استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک بار حور کہتا ہے جب خیام حسینی قریب آ جائے، میرا آقا قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ ایک بار حور کے بیٹے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کہا بیٹا کیوں نعرہ تکبیر بلند کیا؟ کہا آپ کے سامنے خود فرزند رسول کھڑے ہوئے ہیں۔ حور نے چاہا کہ قدم حسین علیہ السلام پہ اپنے آپ کو گرا دے۔ حور کے ہاتھوں کو پکڑ کر امام حسین نے سینے سے لگا لیا۔ آواز دی میرے حور تمہارا مقام میرے قدموں میں نہیں ہے، میرے سینے سے لگ جا۔ ایک بار حور نے سینہ لگنے سے پہلے آواز دی میرے آقا یہ بتائیے کیا مجھ جیسے گناہگار کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ امام نے آواز دی جا میں نے بخشا، میرے رب نے بخشا، تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے، تو اس دنیا میں حر ہے اس دنیا میں سعید ہے۔ ایک بار حر کو جب معافی ملی تو امام نے حر کا ہاتھ پکڑا اور خیام حسینی کی طرف امام حسین بڑھ گئے۔ آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں حر یہ پہلا خیمہ ہے، یہ دوسرا خیمہ ہے، یہ تیسرا خیمہ ہے۔ امام حسین بچوں کے خیمے دکھاتے جاتے ہیں اور بچوں کی آوازیں الاتش حر کے کانوں میں آتی جاتی ہے۔ یہی وہ آواز تھی جو شب عاشور حر کو تڑپا رہی تھی، اور یہی وہ آواز ہے جو اس وقت عاشور کے روز حر کو تڑپا رہی ہے۔ امام نے آواز دی حر میں اس لیے تجھے خیام نہیں دکھا رہا، میں تجھے اس لیے نہیں سنا رہا یہ آوازوں کو کہ تو شرمندہ ہو جائے، بلکہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو میں نے تجھے سیراب کیا تھا، تیرے گھوڑوں اور تیرے جانوروں کو سیراب کیا تھا، لیکن جب آج تو مہمان بن کر آیا ہے تو قیام میں ایک کوزہ آب نہیں ہے جس سے میں تیری مہمان نوازی کر سکوں۔ اور حسین تجھے ناراض، حسین تیری مہمان نوازی نہ کر سکا۔ الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلب.